مرزا قمی کون ہے؟ یہ شیخ عباس قمی کے استاد ہیں. ایک بہت جلیل القدر عالم ہے، وہ یہ واقعہ نقل کرتے ہیں کہ قم کے قریب ایک علاقہ کہ جہاں پر قحط سالی کا دور آیا، قحط پڑ گیا، وہاں بارشیں بند ہو گئیں، اناج اگنا بند ہو گیا، یہاں تک کہ لوگ سخت مشکل کے اندر گرفتار ہوئے. یہاں تک کہ انہوں نے طے کیا کہ کیوں نہ 40 افراد کو جمع کیا جائے، زاہد عابد لوگوں کو، اور انہیں بھیجا جائے بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا کے حرم، کہ وہاں جا کر یہ بی بی سے توسل کریں تاکہ ہمارے علاقے میں اللہ کی رحمت بھی آئے اور جو مشکلات ہیں وہ ہم سے برطرف ہو. 40 افراد چنے گئے اور یہ سارے کے سارے آ کر صحنے حرم بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا میں آ کر بیٹھ گئے. اب یہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ آج بھی علماء کرام کا یہ طریقہ ہے کہ اپنی کوئی خاص حاجت، کوئی خاص حل مشکل، کوئی دعا، کوئی ایسی خواہش فرمائش ہوتی ہے تو اس کے لیے بی بی کے حرم میں آ کر اعتکاف کرتے ہیں. اعتکاف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اعتکاف کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو باندھ لینا، اپنے آپ کو وہاں پر لا کر چھوڑ دینا، اپنے آپ کو وہاں لا کر بچھا دینا. اعتکاف، ورنہ جو شرعی اعتکاف ہے وہ تو مسجد میں ہوگا، لیکن بی بی کے جو حرم میں آ کر اعتکاف ہو رہا ہے وہ کس طریقے کا اعتکاف ہے کہ آ کر اپنے آپ کو وہاں پر بی بی کے حوالے کر دیا. اس وقت تک بیٹھا رہوں گا کہ جب تک میری حاجت پوری نہ ہو جائے، اس وقت تک اس در پر بیٹھا رہوں گا کہ جب تک کرم کے دروازے سے عطا نہ ہو جائے. اب صرف اپنی ضروری حاجات کے لیے اٹھ کے جانا اور دوبارہ سے آ کے حرم ہی میں بیٹھ جانا. پہلا دن گزرا، دوسرا دن، تیسری رات کو خواب میں مرزا قمی آئے. مرزا قمی کا انتقال ہو گیا، جو کہ مرزا حسین نوری قمی. یہ دفن کہاں ہے؟ یہ دفن ہے نجف اشرف میں. باب القبلہ سے داخل ہو کے دائیں جانب جائیے تو 15 نمبر کمرہ ہے، اس کے دائیں بائیں جانب 2 قبریں ہیں، ایک استاد ایک شاگرد. استاد مرزا قمی، شاگرد شیخ عباس قمی خواب میں آئے اور کہا کہ تمہارے یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟ کہا یہ مشکل ہے، ہمارے علاقے میں قحط سالی ہے، بارشیں بند ہو گئیں، کھانا پینا مشکل ہو رہا ہے اور کچھ عرصے میں ایسا لگ رہا ہے کہ جانے کا شروع ہو جائے گا سلسلہ. تو بی بی سے توسل کے لیے آئے ہیں کہ بی بی کی دعا ہوگی تو کہاں پروردگار عالم کی بارگاہ سے رد ہوگی. کہا کہ بس اتنی سی بات. اب نقل کرنے والے عالم یہ بتا رہے ہیں بس اتنی سی بات ہے کہ تم بارش کی دعا کے لیے اس عظیم بی بی کے پاس آ گئے ہو، مستورہ سلام اللہ علیہا کے پاس آئے ہو. کہا جاؤ، یہ معاملہ تو میں خود بھی حل کر کے دے سکتا ہوں تم لوگوں کے لیے، اور ہاں البتہ یاد رکھو اگر تمہیں شفاعت چاہیے آخرت میں، میدان حشر میں، میدان ہول میں، وہاں اگر تمہیں امان چاہیے اور شفاعت چاہیے تو اس بی بی کے پاس آ جانا، اس لیے کہ پروردگار عالم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ قیامت میں جتنے اہل بیت کے شیعہ ہوں گے ان سب کی شفاعت کے لیے ایک یہ بی بی فاطمہ معصومہ ہی کافی ہے، ایک یہ اکیلی بی بی ہی کافی ہے. اور یہ صرف ایک عالم خواب میں آ کر بیان کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ روایت ہے تشفع لشیعتنا جمیعا، سارے کے سارے شیعوں کی شفاعت کرنے والی ہے بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہا. اب خبردار کبھی غلطی سے بھی جرأت نہ کرنا کائنات کی شہزادی بنت رسول فاطمہ زہرا کا تقابل کسی غیر سے کرنے کا، اس لیے کہ جناب سیدہ تو بعد میں شفاعت کروائیں گی، پہلے ان کی آل سے ایک بیٹی فاطمہ معصومہ ہی سب کی شفاعت کے لیے کافی ہوں گی. ان کا مقام شفاعت تو کیا بیان کیا جائے، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے مقام شفاعت اور ان کے میدان حشر میں ورودی کا جو منظر ہے جو روایتوں میں آیا، کیا بیان کیا جائے. جب بی بی کی شفاعت کی بات آتی ہے تو ایسوں کو شفاعت ملتی ہے کہ جیسوں کو ہم عام طور سے اپنی زندگی میں ڈسکارڈ کر کے ڈسٹ بن میں پھینک دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پسند ہے کہ اس کی شفاعت کی جائے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ نہیں اس کی شفاعت تو ہو نہیں سکتی. یہ ہم اور آپ طے نہیں کریں گے، یہ وہ طے کرے گا کہ جو حق کے شفاعت دینے والا مالک ہے، یہ وہ طے کرے گا.
کوئی نہیں بچے گا، صرف 3 طرح کے لوگ بچ جائیں گے میدان حشر میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی شفاعت سے، جو لوگ بہرہ مند نہ ہو سکیں گے۔ ایک وہ کہ جو مشرک ہے، دوسرا وہ جو منافق ہے، اور تیسرا وہ جو شاک ہے۔ مشرک اور منافق کی ڈیفینیشن سب کو معلوم ہے۔ شاک کون ہے؟ یہ انگلش والا شارک نہیں ہے، مچھلی وہ نہیں، یہ شاک ہے۔ شاک، شککا، شاکن اس میں فاعل ہے شککا سے، شک کرنے والا۔ کس چیز میں شک کرنے والا؟ مقام و مرتبہ اہل بیت اطہار میں شک کرنے والا، فضائل اہل بیت اطہار میں شک کرنے والا، ولایت اہل بیت اطہار میں شک کرنے والا، اختیارات اہل بیت اطہار میں شک کرنے والا۔ یہ وہ ہوگا کہ جسے جناب سیدہ کی شفاعت کا نور نہیں ملے گا۔ تو خیر، جناب سیدہ یہ ایک واقعہ، اور دوسرا واقعہ پھر شیخ عباس قمی کے بھی اعتبار سے یہ خواب میں ملتا ہے کہ جناب فاطمہ معصومہ کے اعتبار سے مرزا قمی نے اپنے شاگرد کے خواب میں بھی آ کر کہا کہ کیا تمہیں یقین نہیں ہے کہ بی بی شفاعت کروا سکیں گی؟ اہل قم کی شفاعت کے بارے میں پوچھا تھا شیخ عباس قمی نے عالم خواب میں اپنے استاد سے کہ کیا اہل قم میں سب کی شفاعت کروا لیں گی؟ تو کہا بھائی اہل قم کی ذمہ داری تو میری ہے، دنیا کے جتنے شیعہ ہیں ان کی شفاعت کی بات پوچھو، ان کی شفاعت کے بارے میں سوال کرو۔